اور تجھے تمام بیماریوں سے کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. یہ وہ زبور ہے، لیکن ہم 8ویں آیت سے پڑھیں گے. جی وہ سدا جھڑکتا نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ غضبناک نہیں رہے گا، وہ رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی. اس کی قدرت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر ہے، اس کے پاس ہے. وہ سدا آپ کو جھڑکے گا نہیں، سدا آپ پر غضب نازل نہیں کرے گا، سدا آپ پر سیلاب نہیں لائے گا، سدا آپ پر آفت نہیں آئے گا، سدا آپ پر زلزلے نہیں آئیں گے. وہ آپ کو سیلاب سے ہلاک نہیں کرے گا، وہ آپ کو تاریکی سے نہیں مارے گا، وہ آپ کو ٹڈی دل سے برباد نہیں کرے گا، وہ بیماریوں سے آپ کو نہیں مارے گا. پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھی تھے کورونا جیسی موذی مرض ایک ملک میں نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کا یہ خیال تھا، لوگوں کا یہ سوچ تھا، اس ملک کے لوگوں نے گناہ کیا ہے، بدی کی ہے، حرام کھاتے ہیں، اس لیے ان کے ملک میں مصیبت آئی ہے. لیکن خداوند انصاف کا خدا ہے. میرا خیال پوری دنیا کو کوئی خطہ نہیں بچا، کوئی گھر نہیں بچا. جو یہ کہتے تھے نا ہم بہت عبادت گزار ہیں، ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم بہت عبادتیں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ملک بچا ہوا ہے، ہمارا گھرانہ بچا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ غرور ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کو غرور لوگ پسند نہیں، غرور پسند نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے وہ غروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے، وہ گھمنڈیوں کو نیستار نابود کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ کرونا جیسا مرض گھر گھر میں آ گیا. ایسے ہی ہے، ہر شخص کو پکڑ لیا، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اس کی زد میں لیا ہے. اس لیے غرور و گھمنڈ سے بچنا چاہیے. میں بہت نمازی ہوں، میں بہت روزے رکھتا ہوں، میں بہت کلام پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہماری سرزشت میں ایک چھوٹا سا گناہ بھی ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. انسان کی سرزشت میں کیا ہے؟ گناہ چھپا ہوا ہے. وہ ازل ہی سے کیا ہے؟ گناہ گار ہے. قولن فعلن خیالن گناہ ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. ایک بھی نیکوکار نہیں سوائے اس کے. وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے. وہ ہمیشہ قہر نہیں کرتا رہے گا، وہ ہمیشہ غضب نہیں نازل کرے گا. آگے بڑھے. اور کبھی بھی اس خدا نے وہ اسے معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کے جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اس کے مقابلے میں اس نے کبھی بھی ہمیں وہ نہیں کیا. ہماری بدکاریاں جب ہم کرتے ہیں، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، حرکات و سکنات کا گناہ، ہماری زندگیوں سے جھوٹ ہم بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، قہر ہوتا ہے، اور دیگر بڑے چھوٹے سب گناہ، بت پرستی، لالچ. اور لالچ کیا ہے؟ بت پرستی کے برابر ہے. کرسچن کہتے ہیں ہم بت پرستی ہیں. کیوں نہیں ہے؟ رشوت نہیں لیتے، لالچ نہیں کرتے. ابلیس شریعت کو توڑنے پر تلا ہوا ہے. وہ انسان کو استعمال کرتا ہے کہ شریعت کے خلاف چلے، کلام کے خلاف چلے. اور گناہ ہے کیا؟ گناہ یوحنا کے خط میں آپ پڑھ سکتے ہیں 5ویں باب میں. گناہ جو ہے شرع کی مخالفت ہے. لیکن ہمارا خدا جتنے ہم گناہ کرتے ہیں وہ ان کو حساب میں نہیں لاتا، ورنہ چھوڑے نا. میرے عزیزو، آج اس بات کی ضرورت ہے، اگر بلوچستان بچا ہوا ہے خدا سے رحم طلب کرے. اگر کچھ شہر بچے ہوئے ہیں خدا سے رحم طلب کرے. اپنے ہاتھوں کو، نوحہ میں، یرمیہ کے نوحہ میں لکھا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے دلوں کو بھی خدا کی طرف اٹھائے. خدا سے توبہ کرے، معافی مانگے ان لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. خداوند تو ہم کو بچا. جی آگے پڑھیں. جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اس کی شفقت ان پر ہے جو اس کو ڈرتے ہیں. ڈرنے کا کیا مطلب؟ خدا کا خوف رکھنا،
کہ خدا اس قہر سے، اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے. یہ ہے مطلب ڈرنے کا. ایک منٹ. یہ ہے مطلب ڈرنے کا. کلام مقدس کی تلاوت کریں دعا میں. 1-2 منٹ نہیں، ایک چیپٹر کتنے منٹ میں پڑھا جاتا ہے. لوگوں کو خیال ہے شاید ایک چیپٹر پڑھ لیا بہت پہاڑ مار لیا. نہیں، 1.5 سے 2 منٹ میں ایک چیپٹر ہے. بڑے چیپٹر کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ بڑے چیپٹر یسایہ نبی کا صحیفے میں پائے جاتے ہیں، یرمیہ کے صحیفے میں پائے جاتے ہیں. بڑے چیپٹر پیدائش میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوریشن بھی 2 سے 2.5 منٹ. کیا آپ 2 سے 2.5 منٹ آپ خدا کو ٹائم دیتے ہیں ایک چیپٹر پڑھ کر؟ اب 5 چیپٹر پڑھیں. 5 چیپٹر آپ کے لیے کتنے 15 منٹ لگیں گے. 15 منٹ بھاری ہیں. 2.5-3 گھنٹے ہم یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، فیس بک کو دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک کو دیکھتے ہیں، انسٹاگرام کو دیکھتے ہیں، اور تنگ نہیں آتے. مسخروں کو سنتے ہیں، تنگ نہیں آتے. لطیفے سنتے ہیں، تنگ نہیں آتے. بدتمیزیاں سنتے ہیں، تنگ نہیں آتے. لیکن 15 منٹ خدا کے کلام کو پڑھنے سے تنگ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ کوئی مہمان آیا، ہم اپنی بائبل کو بند کر کے ان کو ملنا شروع کریں. مت کریں ایسے. یہ خدا کو غصہ دلانا ہے، خدا کو قہر دلانا. یہ ہے قہر. غیر قوموں کو دیکھیں، ہندوؤں کو دیکھیں. میں کئی دفعہ ہندوؤں کے ساتھ مندر گیا ہوں. دیکھ رہے نا مندر آپ نے، شاوک شاہ میں بہت زبردست مندر ہے. وہاں میں دعا کرنے کے لیے گیا تھا پنڈت کی بیٹی کے لیے جس کے اندر وہ دعائیں تھیں. پیٹر آمی لے کر گیا تھا، نام بھی لیتا ہوں. اس نے یار ساڑھے ایک دوست پنڈت وہ دی بیٹی بڑی بیمار ہے، بدعا چھڑ دیے نینو. آج چل یار چلیے. ہم دوپہر کو گئے. آپ یقین کریں اس پنڈت کو دیکھا، وہ مندر میں گیا، کتنی دفعہ تو اس نے سجدے کیے. جس پاؤں سے وہ واپس گیا اس نے بیک ان دیوتوں کی طرف نہیں کی، الٹے پاؤں واپس آیا. اور ہم لوگ اس آلٹر کا بھی لحاظ نہیں کرتے. اس نے اپنی وہ گیتا نکالی، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو چوما. گیتا کو چوم کر ادھر رکھ دیا. جب ہم لوگ گئے، یہ خاص بات سننے کی ہے، پیٹر آمی نے اس کا وہ مندر کے اندر ہی اس کا پنڈت کا گھر ہے، اس کے نوک کیا. وہ کوئی اس کو بیٹی بیہوش ہو چکی تھی، وہ گیتا پڑھ رہا تھا. اس کی بیوی نے دروازہ کھولا. ہم لوگ اندر گئے جوتی اتار کے. مجال ہے، اچھا گیتا پڑھتے ہوئے تو سر پر وہ کپڑا لیتے ہیں، کپڑا اسے رکھا ہوا اور گیتا پڑھ رہا. مجال ہے کہ اس بندے نے ہماری طرف دیکھا. مجال ہے میں نے السلام علیکم کیا. مجال ہے کہ اس نے سلام کا جواب دیا. جب تک وہ اپنا جو بھی چیپٹر تھا وہ جب تک اس کو پڑھ لے سکا، اور اس کے بعد کوئی اسے کچھ اور پڑھا. اس کے بعد اس گیتا کو چوما، اس کو لپیٹا اور رکھ کر اپنے سر سے دوپٹہ وہ کیا کپڑا اتار کر وہ پھر آ کے ملا. اور ہم لوگ اگر پرستش کر رہے تو گیت بھی بند کر دیں گے. ماسی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ چاچا ہے، تایا ہے، اٹھ کر ملنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ اس طرح سے ہم خدا کو غصہ دلاتے ہیں، خدا کو قہر دلاتے ہیں. اس لیے پھر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ آسمان سے، زمین سے آسمان تک کیا ہوں، جیسے دور ہے، اسی طرح اگر تمہارے گناہ ہوں تو ان کو بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. ہاں جی آگے. جیسے پورب سے پچھم دور ہے. پورب اس نے ہماری خطائیں ہم سے کیا کر دی ہیں؟ دور کر دی ہیں. اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا پیار کرتا ہے ہم سے. لیکن ہماری روشیں کیا؟ ہماری روشیں ہی درست نہیں. ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، 10 دفعہ پانی پینے کے لیے اٹھیں گے. ہم عبادت کے لیے آتے ہیں، واش روم کے لیے اٹھیں گے. ان مسلمان بھائیوں کو دیکھو، میں مثال دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں سب کچھ فارغ ہو کر آئے ہوتے ہیں.
وہ خطبہ بھی سنتے ہیں. میری چرچ کے ساتھ مسجد ہے, خطبہ چل رہا تو میں بھی سن رہا ہوتا ہوں, میں احترام کرتا ہوں. اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم اسپیکر بند کر دیتے ہیں. تراویاں ہو رہی ہوتی ہیں ان ایام میں ہم اپنے چرچ میں کوئی پروگرام نہیں رکھتے کہ وہ جو 8 سے لے کر 9:30 10 بجے تک کا ٹائم ہے ڈسٹرب نہ ہو. آپ ان کو دیکھیں, نماز سے اٹھتے ہی نہیں, نہ ایک دوسرے کو دیکھتے, نہ ایک دوسرے سے بات کرتے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, آگے بات چیت شروع کر دیتے ہیں. کلام چل رہا ہوتا ہے, گفتگو چل رہی ہوتی ہے. کلام چل رہا ہوتا ہے, بچوں کو سلانٹیاں یا چپس لا کر دیے ہوتے ہیں تاکہ وہ بزی رہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں. ہمارے ایک کوئی سلسلہ پاسٹر تھا, اس کی حرکات اس کے نعت بھی ایسی تھی. پھر کہتے ہیں ایسی کی کریے, میں کہ شرم کر یار, بچوں کو موبائل دیا ہوا پیچھے بیٹھ کر موبائل دیکھ رہے, کوئی انٹرٹین نہیں ہے. چرچ میں آ کر اپنی انٹرٹین مانگتے ہو, بچوں کی انٹرٹین مانگتے ہو, خدا کو غصہ دلاتے ہو. پھر بھی وہ کہتا ہے میں قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور راستی میں. پھر بھی وہ کہتا ہے میں ترس کھاتا ہوں, تمہارے اگر گناہ اتنے زیادہ ہوں پورب سے پچھم جتنے دور ہے اس سے تمہارے گناہ ہو تو ان سب کو کیا کر دوں گا, دور کر دوں گا. جی, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, خدا اس سے ڈرتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں, ان پر کیا کھاتا ہے, ترس کھاتا ہے. لیکن ہماری مسیح قوم ڈرتی نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے.